بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کیا جہانگیر خان ترین عمران خان کے بہت قریبی ساتھی، پاکستان تحریک انصاف کے ایک وقت میں انتہائی اہم رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا جہانگیر خان ترین عمران خان کی حکومت کی چھٹی کرانے میں اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، یا کم از کم عثمان بزدار کی حکومت کا تختہ گرانے والے ہیں؟ یہ خبر بہت بڑی خبر بن گئی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کہ جہانگیر خان ترین آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے، اور آصف علی زرداری سے ان کی اگلے ہفتے ملاقات ممکن ہے، جس کے بعد جہانگیر خان ترین پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے۔ جہانگیر خان ترین کے پاس پاکستان تحریک انصاف میں ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی ایک بڑی تعداد ہے، جسے وہ جب اشارہ کریں وہ تب پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر باہر آ جائے گی اور عمران خان صاحب کی حکومت گرانا ممکن ہو جائے گا۔ یہ اس وقت زیر گردش ہے۔ جہانگیر خان ترین عمران خان سے الگ ہو جائے گا، یہ خبر ہمیشہ زیر گردش رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں نے ہر بار آپ سے کہا کہ جہانگیر خان ترین کا فیصلہ یہ ہے کہ جو لڑائی ہے میری، یہ لڑائی میں عدالت میں لڑوں گا۔ مجھے عمران خان سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش عمران خان کے ارد گرد موجود لوگ کر رہے ہیں، میں اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، یہ جہانگیر خان ترین نے ہمیشہ کہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا صاحبہ ایک اہم رہنما ہے پارٹی کی خواتین رہنماؤں میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، لیکن انہیں فوری طور پر اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ شہلا رضا صاحبہ کو پارٹی میں ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ کہا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیجئے، اور یہ ٹویٹ جو ڈیلیٹ کرنے کا بڑی شخصیت کی جانب سے شہلا رضا صاحبہ کو حکم آیا، اس بڑی شخصیت تک یہ درخواست خود مخدوم احمد محمود نے پہنچائی۔ اب پہلے ٹویٹ دیکھیے، پھر شہلا رضا صاحبہ کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کیوں کہا گیا اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ شہلا رضا صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور ان کا ٹویٹ تھا کہ جہانگیر خان ترین نے مخدوم احمد محمود سے، سابق گورنر پنجاب، ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جہانگیر خان ترین اگلے ہفتے آصف علی زرداری سے کراچی میں ملاقات کریں گے۔ شہلا رضا صاحبہ نے یہ کہا کہ جہانگیر خان ترین کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا بزدار اور نیازی کی چھٹی، تو جہانگیر خان ترین حصہ بنیں گے اور عمران خان اور عثمان بزدار کی جو چھٹی ہے وہ ہو جائے گی۔ شہلا رضا صاحبہ نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ ٹویٹ بہت بڑا تھا، بہت بڑا دعویٰ تھا، ڈیلیٹ کر دیا۔ اطلاعات یہ ہے کہ مخدوم احمد محمود نے، جن کے جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ بہنوئی ہیں، انہوں نے یہ بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں ایک بڑی شخصیت سے۔ اس بڑی شخصیت نے شہلا رضا صاحبہ تک پیغام پہنچایا، اور شہلا رضا صاحبہ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ دونوں رشتہ دار ہیں، جہانگیر ترین، مخدوم احمد محمود، تو ان لوگوں نے آپس میں ملاقات کی۔ یہ خبر بہت بڑی خبر نہیں بننی چاہیے۔ جہانگیر خان ترین کے درمیان اور مخدوم احمد محمود کے درمیان کچھ عرصہ پہلے کچھ مالی معاملات بھی ہوئے تھے، کچھ انبن ہوئی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب جمال الدین والی شوگر ملز سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ مخدوم احمد محمود کے معاملات طے کرنے کے بعد، تصفیہ کرنے کے بعد الگ کر دیے گئے تھے۔ تو جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ جو رشتہ داری ہے وہ تو پوری طرح سے برقرار ہے، لیکن جو مالی معاملات ہیں وہ سیٹل کر لیے گئے تھے۔ ملاقات رشتہ داروں کے درمیان ہوئی، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ اپنے علاقے میں، جنوبی پنجاب میں بڑی حیثیت رکھتے ہیں، گورنر پنجاب بنائے گئے تھے، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخاب میں نتیجہ نہیں دیا تھا تو پھر اس کے بعد وہ مستعفی بھی ہو گئے تھے۔ تو مخدوم احمد محمود سے ملاقات کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاقات نہیں ہے۔ یہی کچھ ہوا تھا جہانگیر خان ترین صاحب کی ایک رشتہ داری یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی ہے۔ جب سینٹ انتخاب کا معاملہ تھا اور ترین صاحب حفیظ شیخ کے لیے کیمپین کر رہے تھے، تو تب یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ میرے تو رشتہ دار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ترین صاحب جو ہے وہ میرے لیے ووٹ لیں گے۔ مخدوم احمد محمود سے جہانگیر خان ترین نے یہ کہا کہ یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، اور انہوں نے خود اس کی تردید بھی کر دی، جس کے بعد مخدوم احمد محمود نے کراچی میں یہ میسج کنوے کیا، اور شہلا رضا صاحبہ نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ یہ ہوئی وہ صورتحال جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا تھا کہ عثمان بزدار کی، عمران خان نیازی کی چھٹی ہو جائے گی۔
ایک دعویٰ اور کیا جا رہا ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 10 سے زائد اراکین اسمبلی جہانگیر خان ترین تک پہنچے ہیں اور کہا ہے کہ جو آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے ایف آئی اے میں، یہ کارروائی جو انتقامی کارروائی ہے، اور آپ اشارہ کریں ہم چھوڑ کر آ جائیں گے عمران خان کو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میں نے جہانگیر خان ترین صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے، اس سے پہلے میں نے جہانگیر خان ترین صاحب کے لودھراں جا کر 2 انٹرویوز کیے تھے، اور ان کی جو ٹیم ہے اس سے رابطہ رہتا ہے، ان سے کچھ چیزیں معلوم کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ترین صاحب نے ایسے تمام لوگوں کو جہاں ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان سے یہ کہا کہ ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ عمران خان کا ساتھ دیجئے، اور ترین صاحب نے ایسے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ خاموشی اختیار کریں، آپ ان معاملات پر بات مت کریں، یہ قانونی معاملات ہیں، انہیں میں ہینڈل کر رہا ہوں۔ جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے قریبی 2 سرکاری شخصیات جو ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ ان شخصیات میں سے ایک کے بارے میں اطلاع ہے، ایک کے بارے میں زیادہ بہتر اطلاعات کے بعد دونوں کے نام آگے جا کر لیے جا سکتے ہیں، فی الوقت نہیں، کیونکہ ایک کے بارے میں اطلاع پکی ہے اور ایک کے بارے میں معلومات ہیں، اس لیے ابھی دونوں کے نام لینا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی زبردست حکمت عملی کل اناؤنس ہوئی، اور اس حکمت عملی کے اناؤنس ہونے پر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ آج پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، پی ڈی ایم میں سے ایک بڑی جماعت نکل گئی، عوامی نیشنل پارٹی نکل گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے جو بات کی ہے اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے دھوکہ دیا ہے، اور یہ دھوکہ کیسے دیا ہے یہ امیر حیدر خان ہوتی نے آج سامنے رکھا۔ میں اس کا ثبوت بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک وضاحت مانگی گئی، پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وضاحت مانگی، ہم نے شو کاز نوٹس نہیں دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا جب یہ شو کاز نوٹس، اسے ہم کہہ رہے ہیں، دے دیا گیا، تو ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ اسے پی ڈی ایم پبلک نہیں کرے گی، جنہیں دیا گیا ہے وہ چاہیں تو پبلک کر سکتے ہیں، لیکن جنہیں نوٹس ملا ہے، اب یہ وضاحتی نوٹس ہے یا شو کاز نوٹس ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شو کاز نوٹس ہے۔ ابھی یہ نوٹس سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ نوٹس کو بھی سامنے لائے گی اور نوٹس بھی ہم پڑھ سکیں گے، لیکن بہرحال ابھی تک نون لیگ کا اصرار ہے کہ یہ وضاحت مانگی گئی ہے، اور پی ڈی ایم میں سے نکلنے والی اے این پی بھی اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے یہ شو کاز نوٹس ہے۔ امیر خان حیدر خان ہوتی نے یہ کہا ہے کہ میرے گھر پہ آئے تھے شاہد خاقان عباسی اور دیگر لوگ، اور آ کر انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے تب مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کی، انہیں تب مجھ سے وضاحت مانگنی چاہیے تھی، انہوں نے تب وضاحت نہیں مانگی، شو کاز نوٹس کی بات نہیں کی، اور ہم سیاسی اتحاد ہیں، پی ڈی ایم ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ شو کاز نوٹس نہیں دے سکتے۔ انہوں نے بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ پی ڈی ایم ایک مخصوص ایجنڈے پر چل رہی ہے، اور 2 جماعتوں نے ہائی جیک کر لیا، ایک فضل الرحمان، ایک نواز شریف۔ اصل میں تو میاں نواز شریف صاحب نے اسے ہائی جیک کیا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بات کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ نے ہمیں اپنا ماتحت سمجھا ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمیں ایک شو کاز نوٹس دینے کا اختیار صرف اور صرف اسفندیار ولی خان کو ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ نون لیگ نے غلطی کیا کی؟ نون لیگ نے جب ان وضاحتی نوٹسز کا یا شو کاز نوٹسز کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر نون لیگ نے انہیں اپنے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم نے تو کوئی پلیٹ فارم کمیونیکیشن کے لیے بنایا ہی نہیں، نون لیگ نے انہیں اپنے پلیٹ فارم سے جاری کیا، یعنی کہ نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کا باپ بننے کی کوشش کی۔ نون لیگ نے انہیں اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر جاری کیا، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے نون لیگ نے ایک پی ایم ایل این کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، ویریفائڈ ٹویٹر ہینڈل، اس سے یہ ٹویٹ کیا کہ اجلاس میں پی 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 اور اے این پی سے وضاحت طلب کرنے کے لیے صدر پی ڈی ایم سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ، باپ سے ووٹ کیوں لیا، حکومت سے اشتراکی عمل کیوں کیا، معاملہ صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کو بھجوانے پر اتفاق۔ پھر نون لیگ نے ایک اور ٹویٹ کیا، پی ڈی ایم سربراہ پی پی پی
اور اے این پی سے وضاحت طلب کریں کہ پی ڈی ایم کے اصولوں اور فیصلوں کی خلاف ورزی کیوں کی۔ یہ نون لیگ نے پبلک کیا۔ ایک تو خفیہ اجلاس بلایا گیا اور خفیہ اجلاس کے ساتھ خفیہ اجلاس میں ہونے والے فیصلے اے این پی اور پیپلز پارٹی کو بلائے بغیر نون لیگ نے پبلک کیے اور نون لیگ نے ان پر حاوی ہونے کی کوشش کی۔ یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے اے این پی نے کہا کہ ہمارے ساتھ نون لیگ نے دھوکہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس سے پہلا دھوکہ یہ کیا تھا کہ پنجاب میں انہوں نے مکمکا کر کے پاکستان تحریک انصاف سے سینٹ کی سیٹوں پر معاملات طے کیے اور بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کرا لیے۔ 22 ووٹ اضافی تھے نون لیگ کے پاس، لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انتظار کروانے کا کہہ کر سکون سے بیٹھ گئے، اور یہاں سے جھگڑے کی ابتدا مریم نواز شریف نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے ذریعے کر دی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ۔